ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر گوہر. انہوں نے جانے کی کوشش تو کی ہے پر ہم نے ان کو روک کے رکھا ہے کہ ہمارے ناظرین جو ہیں وہ گوہر صاحب کو سننا چاہتے ہیں. گوہر سر، جیل کے باہر دھرنے کا پہلے بھی ہم نے سنا کہ آپ کی پارٹی کا تھا، لیکن بس کچھ ریزنز کی وجہ سے آپ لوگوں نے وہ دھرنا بھی کینسل کیا. اگر علیمہ بھی دھرنا دے دیتی ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ نہیں ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں ملاقات ہونے چاہیے. ہم ریکویسٹ کریں گے، میں بالکل پرسنلی، لیکن جسٹ ان کیس میں آپ کے وساطت سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ ملاقات ہونے چاہیے. یہ بڑا انہیومین ہے کہ آپ کسی فیملی کی ملاقات نہیں کرتے، بچوں سے بات نہیں کرانا، فیملی کو نہ ملنا، بشرا بی بی کی فیملی کو نہ ملنے دینا، یہ بالکل غلط ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر کی وائلیشن ہے. مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ 8 تاریخ کو ملاقات ہو جائے گی اور ہونے چاہیے، ہر صورت ہونے چاہیے. صحیح. سر ایک اور سوال کہ مروت صاحب کو پارٹی سے نکالنے کا فیصلہ کس کا تھا؟ دیکھیں، مروت صاحب ہمارے دیرینہ کارکن تھے، بڑا اچھی اس نے کارکردگی دکھائی تھی، بڑا سفر ہو چکے تھے، اور دس از اے ویری ہارڈ کسی کے لیے بھی کہ اپنے ورکر کو کہیں کہ میں آپ کو پارٹی سے نکالتا ہوں، آپ کو شوکاز دیتا ہوں، مچ لیس کہ آپ کے پارلیمنٹیرین کو آپ کریں. لیکن سم ٹائم آپ نے اپنے ڈسپلن کو انفورس کرنا ہوتا ہے، اور انفورس یہ آپ کی پارٹی کے ایک ٹائمنگ ایک الگ چیز ہے، لیکن سم ٹائم آپ کو پارٹی کا ڈسپلن انفورس کرنا پڑتا ہے. تو اس کو کسی نے ان کی اپنی ہم نے کہا ہے، لیکن یہ جو بھی ہوا ہے خان صاحب کی ہدایات کے مطابق ہوا ہے. آل وی وانٹ ٹو سے اس کہ یہ انٹرنل معاملات پارٹی کے ہوتے رہتے ہیں، نتھنگ ا بگ ڈیل. صحیح. سر، بینگ اے چیئرمین آف دا پارٹی آپ کے پاس کتنے اختیارات ہیں؟ کیا ہر چیز کے لیے خان صاحب سے پوچھنا پڑتا ہے یا آپ خود بھی ڈیسیژن لے سکتے ہیں؟ نہیں، دیکھیں، دس از فور شیور، یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. میں چیئرمین ہوں، بٹ میں خان صاحب کے نمائندے کی حیثیت سے ہوں. میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، نہ ہی آج تک میں نے کوئی ایسا اختیار استعمال کیا ہے. ہر ڈیسیجن جب ہم لیتے ہیں وہ خان صاحب کے ہدایات، انسٹرکشن اور اپروول کے ساتھ. ناٹ اے سنگل ڈیسیجن ہیز بین ٹیکن بائی می آن مائی اون. اٹ از آلویز ہیز دا بیکنگ آف خان صاحب. صحیح. تو سر اگر قومی سلامتی کمیٹی کا دوبارہ اجلاس ہوتا ہے، کیونکہ ملکی حالات صحیح نہیں ہے، پھر کرم کی بات ہو، بلوچستان کی بات ہو، یا کوئی بھی پاکستان کا علاقہ ہو، اس وقت دہشت گردی جو ہے وہ ایک پیک پہ ہے، اگر یہ اجلاس دوبارہ ہوتا ہے تو کیا آپ لوگ جائیں گے یا دوبارہ نہیں جائیں گے؟ جہاں تک نیشنل سیکیورٹی کمیٹی بڑا ایک امپورٹنٹ میٹنگ تھی، اور ہم چاہ رہے تھے، ہمارا ہی مطالبہ تھا کہ میٹنگ ہونی چاہیے، ان کیمرہ ہونے چاہیے، سارے لوگوں کے ساتھ ڈسکس کو، بلکہ ہمارا تو کہنا یہی تھا کہ جوائنٹ سیشن بلائیں، جوائنٹ سیشن کو ان کیمرہ بریفنگ کر کے آپ ان کو بریفنگ دے دیں اور آپ کریں. آل آف سڈن انہوں نے اس میٹنگ کو بلا لیا. دیکھیں، خان صاحب اس وقت ایک پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈ ہے، رہنما ہے، رہبر ہے، اور وہ آپ کو کیا کرتے ہیں، وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں ایک سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، جو اس وقت دنیا کی چھٹی بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، اور پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی اس وقت. ایون ادروائز بھی پاکستان تحریک انصاف کے ممبروں کو دیکھیں، ہمارے تو 180 سیٹیں تھے، بٹ مینڈیٹ کو اس کے علاوہ بھی ہمارے سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی، مطلب پارلیمنٹیرین پارٹی بھی سب سے بڑی پارٹی ہے. سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ میں نیب کے کیس کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا جی ہم خان صاحب کو لیں گے، کہ خان صاحب کے لیے ارینجمنٹ نہیں کرایا گیا تھا، زوم میٹنگ کرایا گیا تھا، آپ نے پبلک نہیں کیا، بٹ زوم میٹنگ کرائی گئی تھی. ایک تصویر آئی تھی، ایک تصویر آئی تھی، فلیش کر دیا تھا، پھر خان صاحب کو آیا اور خان صاحب کو ایک موقع دیا. خان صاحب کی پٹیشن تھی، خان صاحب نے کہا میں آنا چاہتا ہوں، وہ پٹیشن آپ نے کر لی. تو کیا اتنے بڑے کام میں آپ لوگوں کو نہیں لے سکتے؟ صحیح. اسی میٹر میں تو آپ ان کو انوالو کر دیں. تو پارٹی کا ایک، تو سر وہ تو یہ چاہتے ہوں گے کہ آپ لوگ نہ آئیں، آپ نہ بیٹھیں، تاکہ کل کو وہ میڈیا پہ جس طرح انہوں نے کیا کہ بتایا کہ جی یہ لوگ. نہیں، تو ہم نے کیا کہا، ہم نے ان کو کہا کہ دیکھیں دہشت گردی پہ ایک بیانیہ ہونا چاہیے. دہشت گردی کو آپ نہیں جنگ نہیں جیتی جا سکتی اگر آپ کو پبلک کے سپورٹ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں پبلک کا سپورٹ ہونا چاہیے، ایک بیانیہ ہونا چاہیے. ہماری فوج نے قربانیاں دی، ہماری ہی فوج ہے، سیکریفائسز کر رہے ہیں، فوج عوام کو چاہیے پیچھے کھڑے ہو، لیکن عوام کا بڑا نمائندہ، اس کو سپورٹ آپ لینا نہیں چاہتے، ان کو سپورٹ کی آشیرواد آپ نہیں لینا چاہتے. تو اگر آپ اکیلے کرنا چاہتے تو آپ کو مبارک ہو اگر آپ کر سکتے ہیں، بٹ ہمارا کہنا یہی تھا کہ نہیں، پبلک سپورٹ آپ کے پاس ہونے چاہیے، اور پبلک سپورٹ کے لیے آپ ملاقات کرتے ہیں خان صاحب کو. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پیرول پہ لے آتے، اگر وہ کچھ بھی نہیں تھا، کیا زوم میٹنگ نہیں ہو سکتی تھی؟ بالکل. تو اس لیے پارٹی کا یہ ایک مطالبہ تھا. ایک میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ اگر وہ نہیں لائے تھے تو آپ لوگ تو جا کے بیٹھتے، آپ لوگ وہاں پہ جا کے ان سے گلے شکوے کرتے، آپ بتاتے کہ جی ہمارے لیڈر کا یہاں ہونا کتنا ضروری ہے، ہمارا لیڈر ایک پاپولر لیڈر ہے، اس کی آواز جو ہے وہ عوام تک جانی چاہیے، تو شاید سچویشن کچھ اور ہوتی. نہیں، ہم نے اپنا کنسرن ان کو شو بھی کیا تھا، اور پہلے بھی دیا تھا. عمر ایوب صاحب نے ان رائٹنگ بھی لے کے آئے تھے، عامر ڈوگر صاحب بھی ان رائٹنگ اسپیکر صاحب کے پاس لے کے آئے تھے. ہم نے ان کو کہا تھا کہ جی آپ ان کو پروڈیوس کرا لیں، آپ وہاں ارینج کرا لیں، بیکاز جسٹ اے میٹر آف ون کلک. اگر آپ کرنا چاہتے ہیں، سو اٹس نتھنگ، جسٹ اے میٹر آف اے کلک.
اب وہاں سے آپ کے پاس ارینجمنٹ ہے. تھوڑا سا میں آپ کے سوشل میڈیا کی طرف آتی ہوں جو کہ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا ہے. آپ نے کہا کہ فوج ہماری ہے, ہم سب مانتے ہیں پی ٹی آئی نے ہمیشہ فوج کو ایک احترام دیا ہے. شاید گورنمنٹ اس کو کوئی اور رنگ دینا چاہتی ہو یا گورنمنٹ کچھ چاہتی ہو, لیکن ایک طرف آپ فوج کی بات کرتے ہیں, دوسری طرف آرمی چیف کو یایا خان 2 بھی آپ کے ٹویٹر ہینڈلر سے لکھ دیا جاتا ہے. تو پھر یہ ساری چیزیں, یہ اونٹ جو ہے کس کروٹ جائے گا؟ دیکھیں میں اس کے بارے میں 2 چیزیں کہتا ہوں. ایک تو یس یو آر رائٹ, کچھ سوشل میڈیا ایسے ہیں دس اے میٹر آف اے کنسرن سب کے لیے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں, میں ذاتی یہ خیال ہے کہ دیکھیں اگر آپ جس طرح میں نے اپنی بات کی کہ میرے پاس اگر کوئی تنقید کرتا ہے تو میں اپنے 3 کروڑ ووٹروں کو دیکھتا ہوں بجائے اس کے کہ تنقید کو. الحمدللہ پاکستان کی بڑی فوج ہے, اسٹرانگ ہے, مضبوط ہے. پاکستان ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہے. فارگیٹ اباؤٹ اٹ, ہو سیز واٹ, یو ڈو واٹ یو آر سپوز ٹو ڈو ود ان یور باؤنڈریز. آپ کنٹینیو کریں, اور اگر آپ انڈیپینڈنٹلی کنٹینیو کریں, اور لوگوں کو یہ کبھی فیل نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی کسی کا ساتھ دے رہا ہے, کوئی ایک ایجنسی انسٹیٹیوشن کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کو مور فیور کر رہا ہے دے دے ادر. عوام میں یہ تاثر ابھرنا ہی نہیں چاہیے. اس لیے یہ تو ہے. لیکن جہاں تک وہ تھرو آؤٹ ہے تو میں آپ کو یہ کہتا ہوں, دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کی جو سوشل میڈیا زیادہ تر والنٹیئر ہے, لیکن وہ جو ہماری بیسک ہے وہ والے چلتے ہیں اس پہ. چونکہ وہ میٹر سب جوڑے سے زیادہ بات نہیں کروں گا, لیکن اتنا میں ضرور کہوں گا کہ لیٹس موو آن. ٹھیک ہے سر, ابھی خان صاحب کو کوئی ڈیل کی آفر ہے؟ کیونکہ گورنمنٹ تو کسی طریقے بھی 26ویں آئینی ترمیم آ گئی, اب عدلیہ جو ہے وہ فلی کنٹرولڈ ہے, یہ کہنا درست ہوگا. میں بطور ایک وکیل, آپ بھی وکیل ہیں, ہم نے دیکھا ہے کہ کتنا کو اختیار ہے کہ عدلیہ کے پاس. خان صاحب اب کس طرح سے آئیں گے؟ ڈیل ہی ہمیں نظر آتی ہے, اور اگر ڈیل کی کوئی آفر ہے تو اس میں ان کی کیا شرائط ہے؟ نہیں دیکھو, ڈیل از آف دا ٹیبل, دیر ول بی نو ڈیل. خان صاحب اگر ڈیل کرنا چاہتے تھے تو آپ سے پہلے کر چکے ہوتے. ڈیل مینز کہ آپ کمپرومائز کریں اپنے پرنسپل پہ. وہ تو کہہ رہے پرنسپل پہ نہیں کرنا چاہتا, چاہے مجھے کہیں بھی رکھنا ہے, جتنا عرصہ بھی رکھے. ہاں, ڈیل کا ڈائیلاگ کا مطلب یہ ہے کہ ڈائیلاگ ہونے چاہیے, اور ڈائیلاگ پہ کلبی علی صاحب نے بھی سٹیٹمنٹ دی ہے. پہلے ہم نے ڈائیلاگ کی کوشش کی, ڈائیلاگ میں ایک کنٹیکٹ اسٹیبلش ہو گیا تھا, لیکن ڈائیلاگ کی طرف ہم نہیں بڑھ سکے. پھر مذاکرات کی طرف جو حکومت کی طرف چلے گئے, وہ بھی بڑا انفارچونیٹ تھا کہ حکومت نے سنسیریٹی نہیں دکھائی, حکومت نے اس کی سیریسنس کو نہیں دیکھا. حکومت میں بڑا ابرپٹلی یہ کہا کہ جی نہیں آپ آئیں گے تو پھر ہم آپ کو بتائیں گے. سمپل سا تھا کہ اگر آپ آمادگی بھی ظاہر کریں گے کہ ہم کمیشن بنائیں گے تو ہم آپ کے ساتھ بیٹھ جاتے. ابھی تو ٹی او آر وغیرہ تو یہ ہونے تھے, تو اگر آپ ایسے ایڈمنٹ رویہ اڈاپٹ کریں گے تو پھر تو کوئی بات نہیں ہوگی. رانا ثناء اللہ صاحب نے کل ہماری شو میں کہا کہ دوبارہ آ جائیں, ہم دوبارہ بات کر لیتے ہیں. دیکھیں دوبارہ آئیں نہیں, گورنمنٹ نے تو ہمیں یہ بھی نہیں کہا کہ آپ دوبارہ آ جائیں, دوبارہ بات کریں گے. دوبارہ آپ کے پاس ایک موقع آ جاتا ہے, یو ہیو ٹو سیز دس اپرچونٹی. اگر آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میں ملک کی بہتری کے لیے کر رہا ہوں, اور میں نے تو یہ کہا تھا کہ یہ ملک کی ضرورت ہے, یہ جمہوریت کی ضرورت ہے کہ آپ اس اپرچونٹی کو سیز کریں. آپ اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی کو آئسولیشن میں نہ کر دیں. اگر آپ ان کو پولیٹیکل سپیس نہیں دیں گے اور ان کو ساتھ بات چیت تک نہیں کریں گے تو یہ آپ کا پولیٹیکل سپیس کوئی اور لے جائے گا. آپ کی تو صرف یہ کہنا درست ہوگا کہ مذاکرات ہو رہے ہیں. سو پار تو کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے, نہیں سو پار کوئی مذاکرات نہیں, اور نہ حکومت کے ساتھ کہا جا رہا تھا کہ جی گنڈا پور صاحب اور بیرسٹر صاحب جو خان صاحب سے ملے ہیں وہ انہوں نے کوئی ڈیل کی بات کی ہے, کوئی مذاکرات کی بات کی ہے, کوئی بیک ڈور چینل جو ہے وہ بحال ہو رہا ہے اس کی بات کی ہے. آپ اس کی تردید کرتے ہیں؟ نہیں دیکھیں, اس پہ علی امین صاحب نے سٹیٹمنٹ دی ہے, میرا خیال ہے کل انہوں نے فرسٹ ٹاک کی ہے, اس نے کوئی سٹیٹمنٹ دی ہے تو وہی سٹیٹمنٹ ہے. لیکن ایز وی اسپیک, ایز آف ناؤ کوئی ہماری کسی سے کوئی ڈائیلاگ نہیں ہے. پہلے ہماری ایک ملاقات مطلب کنٹیکٹ اسٹیبلش ہو گیا تھا, اس کے بعد میری ایک ملاقات ہوئی تھی, بٹ اٹ واز جسٹ لا اینڈ آرڈر سچویشن. ہم کچھ پولیٹیکلی ڈسکشن نہیں ہوئی تھی.